والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کہنے والے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کا فساد یہی تھا کہ یہ نفاق اختیار کیے ہوئے تھے، جس کی علامات یہ ظاہر ہوتی تھی کہ یہ اسلام کی در پردہ کاٹ کرتے تھے۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنے کی نیت سے آتا تو اس کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو اسلام قبول کرو گے تو ان آفات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کا فساد تھا زمین پہ۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس قسم کا فساد نہ کرو تو یہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح کا نام کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عقول کو سلب فرما لیا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے خود آیا کہ یہ دھوکے میں مبتلا تھے، یہ سمجھتے تھے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم ایک اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مصلح کہا کرتے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، اصلاح کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن اپنی کم علمی کم فہمی کی بنا پر وہ فساد حقیقتاً فساد پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اصلاح والے کو بھی ذرا یہ غور کر لینا چاہیے کہ میں صحیح اصلاح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون خبردار بے شک یہ ہی فساد کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو اسلام کے قریب آنے سے روکتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ ولکن لا یشعرون لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا ان کے پاس قوت فہم نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جائے آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، دیگر لوگ، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے؟ الا انہم هم السفہاء خبردار بے شک یہ ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی کہنے والے صحابہ کرام تھے، وہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے دیگر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، ان کا پختہ ایمان ہے، وہ اسلام پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی تقویت کے لیے کام کرتے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے کامل ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ بے وقوف تسلیم کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ محض ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کی ایک عادت تھی کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے، پہلے بھی ذکر آیا، تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ایمان لے کر آئے، اور جب یہ اپنے اکابرین کے پاس جاتے تھے، بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جیسے یہود تھے، وہ بعض اس میں جسے بتایا کہ منافقین میں اکثر یہودی بھی تھے، یہ یہود سردار کے پاس جاتے تھے، یا یہ جو دیگر منافقین تھے یہ کفار کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم تو وہاں پہ اقرار کر رہے تھے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ انما نحن مستہزئون کہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے،
جس کا ایک معقول ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ ان کی فوراً گرفت فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں فرمائی، بلکہ بہت آگے جا کر سورہ توبہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے خاص طور پہ آیات نازل ہوئیں، اور بخاری وغیرہ کی روایات گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر ذلیل کر کے ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی فوری گرفت بھی فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل کی وجہ سے یہ اور سرکش ہو گئے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو مہلت مل رہی ہو اور وہ اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں پر اور دلیر ہو جائے تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل پر اکثر اس کی عادت کریمہ یہی ہے کہ فوری گرفت نہیں فرماتا، وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، اس کی گرفت بہت شدید ہوتی ہے۔ تو منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس ڈھیل سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہماری گرفت نہیں ہو رہی ہے لہٰذا ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو ان کا نفاق بڑھا، وہ صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کی شدید گرفت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مذاق کی سزا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی، اور پھر یہ آگے جا کر اتنے نفاق میں پختہ ہو گئے کہ پھر واپس لوٹنا ممکن نہ رہا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے بھی کوئی خطا ہو رہی ہو، کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی بری عادت ہمارے ساتھ قائم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود ہمارا پردہ رکھے، ہماری عزت کو قائم رکھے، ہمیں لوگوں میں ایک نمایاں مقام عطا فرمائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ انعام ہی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات اس ڈھیل دینے میں اللہ کا بڑا غضب پوشیدہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں پر بھی ان کی مذمت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نزول قرآن ہو رہا تھا، انہیں کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے اس ہدایت کو ترک کر دیا اور گمراہی کو اخذ کیا۔ تو گویا کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو لے لیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرع سے تعبیر فرمایا، اور یہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی تھی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی، کیونکہ دنیا میں اگر تھوڑا سا نفع ان کو مل بھی گیا اس طریقے سے کہ مسلمانوں کی طرف سے قتل وغیرہ سے، قتال سے، جہاد سے محفوظ ہو گئے، کوئی مالی غنیمت وغیرہ مسلمانوں کو حاصل ہو رہا تھا تو باقاعدہ ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ تجارت اس لیے نفع بخش نہ ہوئی کہ جب بروز قیامت یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا گیا اور وہاں پر بھی انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، اگرچہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم درست کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہ کرنا، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت کے مخالف عمل ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آج بھی کوئی دیگر کتب سماویہ کا اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہو، آپ کو نبی تسلیم نہ کرتا ہو، تو وہ ہدایت پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو منافقین زمانہ نبوی میں تھے، جن کو ہم منافق اعتقادی کہتے ہیں، ان کی 2 قسمیں تھیں۔ بعض تو اپنے نفاق میں انتہائی پختہ تھے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے، اور اس میں انہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی، کوئی تذبذب نہیں تھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔
اور بعض منافقین ایسے تھے جو تذبذب کے عالم میں تھے، وہ مطلب جب یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے یا مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ لگتا ہے کہ اسلام واقعی غالب آئے گا، یہ حق ہے، نبی کریم سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا یا کوئی شکست وغیرہ ہوتی یا اور کوئی مصائب و آلام متوجہ ہوتے تو ان کا ایمان پھر وہ ڈاواڈول ہو جاتے تھے۔ تو بعض منافقین انتہائی پختہ تھے اور بعض تذبذب کے عالم میں تھے۔ تو اللہ نے جو دو مثالیں بیان فرمائی، پہلی مثال ان منافقین کے لیے ہے جو اپنے عقائد میں پختہ تھے، اور دوسری مثال ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو تذبذب کے عالم میں تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا وہ جو اس آگ کے ارد گرد تھا یا اس شخص کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا تو وہ نہیں دیکھتے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص ہے وہ آگ روشن کرے، جب ارد گرد بالکل روشن ہو جائے تو اچانک پھر وہ نور غائب ہو جائے اور وہ اندھیرے میں کھڑا رہ جائے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، نزول قرآن ہو رہا تھا، کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو گویا کہ ایک آگ روشن ہوئی جس کی روشنی سے ہر طرف نمایاں طور پہ چیز نظر آ رہی تھی، لیکن پھر ان کی بدبختی ان پر غالب آئی اور یہ نور ایمان ان سے چھن گیا اور یہ کافر ہو گئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے جیسے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، تو یہ گمراہی کے اندھیرے میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سمون، یہ بہرے ہیں یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں یعنی حق کہنے سے یہ گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں یعنی حق کو یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، فہم لا یرجعون، تو اب ایسے ان کا دل پختہ ہو چکا ہے نفاق پر کہ یہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال جو ہے ان منافقین کے بارے میں تھی کہ جو منافق تذبذب کے عالم میں تھے، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف کے ڈر سے، موت کے خوف سے، کہ موت کے خوف کی وجہ سے کڑک کے سبب وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر روشنی فرماتا ہے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، واذا اظلم علیہم، اور جب ان پر اندھیرا فرماتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے، قوموا تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، لذهب بسمعہم وابصارہم، تو ان کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، ناس انسانوں کو کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جن جن گروہوں کو ذکر فرمایا ان سب پر ہوگا، یعنی ان سے مراد مسلمان بھی ہیں، یہاں ناس کا خطاب منافقین کی طرف بھی متوجہ ہے اور اس کے مخاطب کفار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ عبادت اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی عبادت اختیار کرنے کا ایک یقینی فائدہ انسان کی پرہیزگاری کے حصول کی شکل میں بھی نکلے گا۔
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لعلکم تتقون سے کہ عبادت اختیار کرنا یہ معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کر کے کوئی اس کا کام نہیں کر رہے اس انداز سے کہ اس کو فائدہ پہنچے، بلکہ ان عبادات کا فائدہ خود عبادت اختیار کرنے والے کی ذات کو ملتا ہے. اس لیے شاید فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے. گویا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا، تو عبادات کا فائدہ خود ہماری طرف ہی متوجہ ہو رہا ہے. آگے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا یعنی بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے کچھ پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند احسانات کا تذکرہ کر کے اپنے شریک ٹھہرانے کو منع فرمایا. ایک احسان تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. فرش یعنی جس پر انسان آرام کرے، لیٹ سکے، چل پھر سکے آسانی کے ساتھ، وہ فرش کہلاتا ہے. تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش بنایا، یہ اس کا احسان عظیم ہے. اگر یہ فرش والی صورت زمین کی نہ ہوتی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا. اور آسمان کو چھت بنایا، یہ دوسرا احسان ذکر فرمایا. پھر آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے بہت سارے پھل ہمارے لیے بطور رزق نکالے. ان احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ. اس سے معلوم ہوا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ جو ذات تم پر اتنے احسانات کی بارش کر رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں، اسی کی وحدانیت کو مانیں. ایسا نہ ہو کہ ہم احسانات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاصل کریں اور بات اس کے دشمن شیطان کی مانیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیں کہ جو ان انعامات اور احسانات کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، تو کیا تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ تم اس کا کوئی شریک ٹھہراؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، اور یہ بات واضح بھی ہے کہ کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی نہیں جو کائنات میں نازل ہونے والے انعامات میں اللہ کی شریک ہو. تو جب ایک ہی ذات اتنے احسانات فرما رہی ہے تو جب محسن کوئی معقول اور صحیح کلام کرے، صحیح چیز کا مطالبہ کرے، تو جس شخص پر احسان کیا گیا ہے مروت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا کہنا مانے، اپنے محسن کی اطاعت کرے. تو یہاں پر بھی جب دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری طبیعت کا تقاضا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی اپنے اس طبعی تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے، اور جو ذات تم پر اتنے انعامات کی بارش فرما رہی ہے اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو واضح طور پہ بیان فرمایا اور اپنے ربوبیت کا اظہار فرمایا. اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اپنا کلام ثابت فرمایا اور ثابت کر دیا کہ یہ کسی غیر کا کلام نہیں ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو چیلنج دیا کہ تم قرآن کی مثل کوئی آیت، کوئی صورت وغیرہ بنا کر لے آؤ. اس کا بھی یہ تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی یعنی قرآن عظیم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے مددگار بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دے دیا کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک ہو اور اس قول میں تم سچے ہو تو نہ صرف تم خود بلکہ اپنے تمام مددگاروں کو بلاؤ اور پھر قرآن کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو چلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم نے اپنے پاس سے گھڑ دیا ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے بلکہ غیبی خبر دے دی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیجئے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق جب بھی انہیں ان میں سے یعنی ان باغات میں سے کچھ پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل کہ یہ وہ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں عطا کیے گئے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا حالانکہ انہیں ان سے ملتے جلتے پھل دیے گئے تھے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے، عموماً یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کفار کا تذکرہ ہے تو بعد میں مومنین کا ذکر ہوتا ہے، عذابات بیان ہوئے تو آگے انعامات کا تذکرہ ہے۔ بہہ رہی ہیں باغ کو کہتے ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا مطلب کئی اقوال اس پہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ باغات اوپر ہوں گے اور نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جیسے عموماً زمین کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنے شفاف نہریں ہوں گی کہ اوپر سے زمین پر جو جنتی زمین ہے اس پہ کھڑا ہونے والا ان نہروں کو ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ اور یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتی تخت دیے ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ بہرحال کوئی بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم انعام کا تذکرہ ہوا۔ پھر انہیں جو کچھ پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل کچھ دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جنت میں کچھ پھل دیے جائیں گے اور اس کے بعد مزید جب پھل دیے جائیں گے تو پہلے والوں سے شکل میں مشابہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا لیکن ان کو اصل میں پہلے والوں کے مشابہ پھل دیے گئے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بظاہر ایک جیسے لگیں گے لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں، اس سے مراد وہاں کی جو حوریں ہیں یہ مراد لی گئی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ اکثر طبیعت انسانی جن کا تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک رہائش کے لیے کوئی جگہ ہو، مکان ہو، اچھا آسائشوں سے بھرپور ہو، پانی کی تمنا کھانا پانی کی سب کو ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے تقاضائے شہوت کی وجہ سے اس کو ایک زوجہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا، اور آخر میں پھر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہیں، کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں، تو اس طبعی تقاضے کے مطابق کلام بیان فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان فرمائے، مثلا مچھر کی یا جو اس سے بھی حقیر مخلوق ہو۔ فاما الذین آمنوا تو بہرحال وہ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ فرمایا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر
فاسقوں کو۔ تو مسئلہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں 2 مثالیں سماعت فرمائی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں بیان کی تھی۔ ایک مثال تو آگ جلانے روشن کرنے والی تھی، دوسرا پھر بارش کے اندر سفر کرنے والی تھی جس میں گرج چمک وغیرہ ہو، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے منافقین تھے۔ بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں پختہ تھے، بعض منافق ایسے تھے جو اپنے نفاق میں تذبذب کے عالم میں تھے، شک و شبے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امثلہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کی، ان منافقین کے سامنے پیش کی، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے نزدیک مثال بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید مثال بیان کرنا ایک عام لوگ اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ مثال بیان کرے۔ لہذا ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کسی مخلوق کی مثال بیان فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مثال بیان کر کے اپنی بات سمجھانا سنت الہیہ ہے، اور مثال بیان کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں نے ان مثالوں کو سنا تو فوراً اس کو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حق ہے، لیکن منافقین نے اس کا ایک طرح سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی امثلہ بیان فرمائے، یہ تو عام لوگ اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں۔